السلام علیکم. I am Sajjad and you are seeing the Muhammad TV channel. دوستو، آپ نے اپنی زندگی میں کئی ایسے لوگوں کو دیکھے ہوں گے جو دوسروں سے بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ ان میں سے تو کچھ قدرتی طور پر نارمل ہوتے ہیں اور کچھ سالوں تک پریکٹس کر کے اپنے جسم میں ایسے ایبلٹیز پیدا کرتے ہیں جسے دیکھ کر انسانی عقل یقین نہیں کرتا کہ ایک انسانی جسم بھی ایسا کرتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ سب کو ایسے ان یوزول لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا جسے دیکھ کر آپ یقین نہیں کریں گے کہ انسانی جسم بھی ایسے کام کے لائق ہے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں اپنا ویڈیو۔ سبسکرائب کریں محمد ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ نمبر 1، کوسم نامی والی عورت۔ دوستو، اگر میں آپ لوگوں سے سوال کروں کہ آپ کھانے میں کیا کھاتے ہیں تو آپ ضرور بتائیں گے کہ سبزی، گوشت، دال وغیرہ۔ لیکن انڈیا میں یہ کوسم نامی والی عورت جو روزمرہ کھانے کے حساب سے زیادہ ریت کھاتی ہے۔ کوسم نامی والی عورت کی عمر 80 سال ہو چکی ہے اور یہ روزانہ یعنی ڈیلی روٹین کھانے کے حساب کے ساتھ ساتھ ریت بھی کھاتی ہے، اور اس نے صرف 15 سال کی عمر سے ریت کا کھانا شروع کی ہے، اور ریت کا کھانا اس کے ڈیلی روٹین کے کھانے میں شامل نہیں تھا۔ لیکن جب اس کی عمر 60 سال ہوئی تو اس نے روزانہ کے حساب سے یعنی 3 ٹائم ریت کا کھانا شروع کر دی، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ 80 سال کی عمر میں اپنے لیے ریت جمع کرنے کے لیے خود جاتی ہے، اور آج کوسم نامی والی بوڑھی عورت ایک 30 سال کی عمر والی عورت کی طرح بیماریوں سے بالکل محفوظ ہے۔ نمبر 2، حسنہ محمد۔ دوستو، نارملی جب ہم روتے ہیں تو ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلتی ہے، لیکن حسنہ دنیا کی واحد لڑکی ہے جس کی آنکھوں سے آنسو کے بجائے کرسٹل نکلتی ہے۔ ان کا تعلق لبنان سے ہے۔ 1996 میں جب یہ چھوٹی سی تھی تو اسکول میں پہلی بار اس کی آنکھوں سے کرسٹل نکل آئی۔ جب انہوں نے گھر آ کر اپنے پیرنٹس کو بتایا تو بتانے کے دوران ہی ان کی آنکھوں سے ایک اور کرسٹل نکل آئی۔ ان کے فادر نے اس کو فوراً اس کے شہر میں موجودہ ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے 2 ہفتوں تک ان کی تحقیق کی۔ ایک دن میں حسنہ محمد کی آنکھوں سے تقریباً 20 کرسٹل نکل آتی تھی۔ ڈاکٹر نے کنفرم کر دیا کہ یہ اصلی کرسٹل ہے، لیکن ان کی آنکھوں میں یہ کیسے بنتی ہے اس کو آج تک کوئی ایکسپلین نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے، اور ڈاکٹر اسے قدرت کا کرشمہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جب حسنہ کی آنکھوں سے یہ کرسٹل باہر آتی ہے ان کو درد بھی نہیں ہوتا، کیونکہ آنکھوں کے اندر یہ ایک جیلی کی طرح نرم ہوتی ہے، لیکن جب یہ باہر آتی ہے تو سیکنڈوں کے حساب سے یہ بالکل ٹوس ہو جاتی ہے۔ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے۔ نمبر 3، دوستو، آپ نے اپنی زندگی میں کاہل سے کاہل لوگ دیکھے ہوں گے، پر ایک ماں کے لیے اس کے بیٹے سے کاہل کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ لیکن برٹن کے رہنے والے اس شخص نے 15 سالوں سے اپنے گھر کی صفائی نہیں کی، یعنی 2005 میں اس نے اپنے گھر کو خریدا ہے اور ابھی تک اس نے اپنی گھر کا صفائی نہیں کی ہے، اور اس کا گھر ابھی تک گندا ہی گندا ہے، یعنی کھانے کے برتنوں سے لے کر کپڑوں تک ہر چیز ادھر ادھر بکھری ہوئی ہے۔ جی ہاں، لوگوں نے اس کو برا بلا کہا، اس کی وجہ سے وہ سوشل میڈیا پر فیمس ہوا۔ اور اگر ہم سوچیں کہ اس کے کانوں کے سامان سے لے کر کپڑوں تک اتنا برا حال ہے تو اس کے باتھ روم کی کیا حالت ہوں گے۔ نمبر 4، اسٹیفن ویلشیر۔ دوستو، دنیا میں جینیس لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ ہے دنیا کے جینیس لوگوں میں سے ایک، اسٹیفن۔ اس کے پاس دنیا کی سب سے یونیک ایبلٹی ہے۔ اسٹیفن جب 5 سال کے تھے اس وقت اس کے پیرنٹس اور ساتھ کو پتہ لگ گیا کہ یہ عام بچہ نہیں ہے۔ اس نے جب اسکول جانا شروع کیا تو اس نے سب سے زیادہ انٹرسٹ ڈرائنگ میں لیا۔ اس چیزوں کو صرف ایک ہی دفعہ دیکھ کر اس کو پرفیکٹلی ڈرا کرتا تھا، جسے دیکھنے والا حیران رہ جاتا تھا۔ ان کی یادداشت بالکل تیز ہے، یعنی نارملی انسان سے بالکل تو تیز ہے۔ اسٹیفن جب 11 سال کی ہوا تو BBC نیوز نے اس کو انوائٹ کیا اسٹیفن کی میموری کو چیک کرنے کے لیے۔ ان کو ایک ہیلی کاپٹر میں بٹھا کر لندن کا شہر کا نظارہ دکھا دیا۔ اسٹیفن وہ نظارہ صرف ایک بار دیکھ لیا
اور اس نے اس شہر کو 5 دن میں ڈرا کیا۔ اس کی قابلیت یقیناً ایک قدرتی کمال ہے۔ نمبر 5، دوستو آج کل لوگ انٹرنیٹ پر فیمس ہونے کے لیے عجیب حرکتیں کرنے پر رضامند ہوتے ہیں، اور آج کل تو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے لیے صرف آپ کے پاس ایک ٹک ٹاک بھی کافی ہے۔ اس ٹائم میں سوشل میڈیا پر وائرل ہونا ہر کسی کے لیے پسندیدہ ہو چکا ہے، اور اس کے حصول کے لیے اس شخص نے عجیب سا طریقہ اپنایا۔ اس شخص نے شہر میں جا کر جو سوشل میڈیا والا اس کو نظر آتا تو اس کے کیمرے کے پاس آ کر کھڑا ہوتا یا پھر وہاں سے گزر جاتا۔ زیادہ تر وہ کیمرے کے پاس ایسا گزرتا جیسا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں کہ یہاں پر کیمرہ ہے۔ اسی زیادہ تر موبائل پر باتیں کرتے وقت گزرتا تھا۔ جب نیوز چینل نے دیکھا کہ یہ شخص بار بار کیمرے کے سامنے گزر رہا ہے تو یہ نیوز چینل پر چلائی گئی، اور اس کے بعد یہ شخص انٹرنیٹ پر وائرل ہوا۔ بعد میں سے انٹرویو پر بھی بلایا گیا، اس سے اس کا فیمس کا خواب بھی پورا ہو گیا۔ انٹرویو میں اس نے صرف یہ بتایا کہ ایک بار ایک نیوز رپورٹر نے لوگوں سے بہت سے سوال پوچھے، میں بھی یہاں کھڑا تھا، اس نے مجھے اگنور کیا، اور شاید اس نے مجھے موٹاپے کی وجہ سے اگنور کیا تھا، تو میں صرف اسی لیے کیمرے کے سامنے آتا تھا تاکہ میں لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ موٹے لوگ بھی سوسائٹی کا حصہ ہے۔